السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ 32 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے بڑی تیزی سے ہم اس کے قریب جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ اب صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمیں سبسکرائب کر کے آپ ہمیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ صرف 4,500 تقریباً 4,500 سبسکرائبرز جو ہے اب صرف رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر بلکہ 2 دن کے اندر میرے خیال میں یہ اچیو ہو جانا چاہیے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو۔ اچھا جی، خبریں جو ہیں وہ پہلے میں ذرا سعودی عرب کے معاملے کے اوپر جو ہے ذرا بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں ایران والی سائڈ کے اوپر جو میں آؤں گا، اور سابق ایرانی صدر احمدی نژاد جن کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ جناب ان کا اسرائیل کے ساتھ تانا بانا تھا، اس سٹوری کے اندر بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور احمدی نژاد جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے، اور بڑی کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز ہے ایران کی جانب سے جو حملے ہوتے ہیں مختلف جہازوں کے اوپر، وہ تو ہم آپ کو رپورٹ کرتے ہی ہیں، لیکن شاید پہلی دفعہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میں اس ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ویلاگ یہ ہونے لگا ہے، اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ ذرا بات کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، اور جو یمن کے حوثی ہیں جنہوں نے بیسکلی سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کیا تھا، کلیم کیا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے۔ میں بار بار دعویٰ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو کلیشز ہوتے ہیں یا اس قسم کی وار سچویشن ہوتی ہے تو دونوں سائڈز جو ہیں وہ کلیم ضرور کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ 100% چیز جو ہے وہ ٹھیک ہی ہو، اس لیے میں آئی ول آلویز سے کہ انہوں نے کلیم کیا ہے۔ اب یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی انہوں نے سعودی عرب کا جو ہے وہ ایک ونگ لانگ 2 ڈرون جو ہے وہ وسطی یمن کے اندر جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اب یہ جو ڈرون ہے یہ آپ سامنے اس کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کچھ فوٹیجز اور تصویریں بھی جو ہیں وہ جاری کی ہیں، اس کے پارٹس کی جو ہے چند تصویریں جو ہیں وہ جاری کی ہیں، اور یہ بیسکلی یہ وہ ڈرون سائز جو ہے وہ یہ ہے جو کہ ایکچولی کافی بڑے سائز کا ڈرون ہے، اور اس کو انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم نے اسے گرا دیا ہے۔ ظاہری بات ہے سعودی عرب کی جانب سے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو زیادہ خطرناک چیز میرے خیال میں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے وہ یمن کے جو ہوائی اڈے پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد حوثیوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی وارننگ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کو محاصرے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یمن کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرتے رہے تو پھر ہم سعودی عرب کا جو ہے محاصرہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو زیادہ خوفناک چیز ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ تمام ایئر لائنز جو سعودی عرب کے اوپر ٹریول کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ سعودی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، ان کو انہوں نے کام کرنے کے حوالے سے جو ہے وارننگ جاری کر دی ہے کہ تمام ایئر لائنز کو انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر جو صنعا کا جو ہوائی اڈہ ہے، یمن کا جو دارالحکومت ہے، اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا محاصرہ اگر سعودی عرب نے ختم نہ کیا تو اس کے بعد سعودی فضائی حدود کے اندر جتنے بھی پیسنجر پلینز ہوں گے، جو ہوائی جہاز ہوں گے، مسافر بردار جو ہوائی جہاز ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم انہیں بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے۔ اب اس میں 2-4 فیکٹرز ہیں، اوبویسلی یہ ایک بڑی سیریس دھمکی تو ہے ہی، لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا اگر آپ کو ایک یہ تصویر آپ کو دکھانا چاہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ بیسیکلی سعودی عرب کا جو ہے وہ نقشہ ہے، اور اس میں بہت سی جہاز جو ہیں، صرف آپ ان کا ایک جو جھنڈ ہے وہ ذرا آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں سعودی ایئر سپیس کو جو ہے وہ مختلف ایئر لائنز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں خلیجی ممالک کی جانب سفر کرنے کے لیے، چاہے وہ ایون پاکستان کی طرف کیوں نہ آ رہے ہوں، خاص طور پہ یورپین جو ایئر لائنز ہیں وہ سعودی فضائی حدود کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے اوبویسلی کہ صرف ان جہازوں نے جو ہے مسافروں کو سعودی عرب لے کر آنا ہو، انہوں نے سعودی عرب کو کراس بھی کرنا ہوتا ہے، جس طرح پاکستانی فضائی حدود جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئر لائنز نے جب اگر اسے کراس کرنا ہوتا ہے اور انڈیا کی طرف جانا ہو، یا انڈیا سے جو ہے یا انڈیا ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش یا ان جگہوں سے اگر انہوں نے یورپ کی طرف جانا ہو تو پاکستانی فضائی حدود کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ سعودی فضائی حدود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب حوثی جو ہیں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب اگر جو یمن کا دارالحکومت ہے اس کا ہوائی اڈہ اگر اس کا محاصرہ سعودیز نے ختم نہ کیا تو پھر سعودی فضائی حدود کو بھی جو ہے انہوں نے کہا یہ ہمارا لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا اور ہم اس کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے ہوائی جہاز کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ کے پاس سرفیس ٹو ایئر جو ہے وہ میزائلز ہونے چاہیے، یا پھر اتنے اسٹرانگ ڈرونز ہونے چاہیے کہ وہ ایک مسافر بردار جہاز جو ہے اسے ٹارگٹ کر
کر سکیں. کیا حوثیوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ موجود ہے؟ اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو ایرانیوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. لیکن تیسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ ابھی تک جتنی بھی یہ جنگ وغیرہ ہوئی ہے اس میں کبھی بھی کسی مسافر ہوائی جہاز کو ابھی تک ٹارگٹ نہیں کیا گیا, اور اگر کچھ ایسا کیا گیا تو آبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں سویلینز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر کسی غلط جہاز کو ٹارگٹ کر لیا گیا اور اس کی وجہ سے جب اگر ہلاکتیں ہوئیں تو پھر آبویسلی یہ جنگ جو ہے بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن کے اندر چلی جائے گی, زیادہ خوفناک, زیادہ خطرناک جو ہے وہ بن جائے گی. اور چاہے پھر اس کے بعد حوثی ہوں, ایرانی ہوں, سعودیز ہوں, بالکل مطلب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا گلاو اتار کے پھر باکسنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ والی صورتحال ہوگی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے. تو ابھی تک فی الحال جو ہے وہ صرف دھمکی دی گئی ہے, لیکن اس دھمکی کو جو ہے بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی جو ہے اس نے یورپی پروازوں کو خلیج کی حدود میں پرواز نہ کرنے کی باقاعدہ ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ خلیجی فضائی حدود میں شہری پروازوں کو غیر متوقع میزائل, ڈرون حملوں سے خطرہ ہے, اس لیے یورپی پروازوں کو متحدہ عرب امارات, بحرین, کویت, قطر اور عمان کی حدود میں پرواز نہیں کرنی چاہیے. یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے گزشتہ ہفتے ایران, عراق, لبنان کی فضائی حدود کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ جاری کی تھی. اب ان ملکوں کی تعداد جو ہے پہلے بڑھ گئی ہے. پہلے 3 ممالک کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی ایئر اسپیس کو استعمال نہ کریں. اب اس کے اندر جو ہے متحدہ عرب امارات, بحرین, کویت, قطر اور عمان کی حدود بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگر آپ اس کو نوٹ کریں, متحدہ عرب امارات اور قطر یہ دو جو ہے وہ بہت بڑے انٹرنیشنل ٹرانزٹ ایئرپورٹس بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. دوحہ کا, دبئی کا اور ابوظہبی کا. ظاہری بات ہے ایک جگہ کے اوپر قطر ایئر ویز ہے, ایک جگہ کے اوپر اتحاد ایئر ویز اور ایک جگہ کے اوپر ایمریٹس ایئر لائن ہے. اور یہ تینوں جو ہیں وہ اپنے اپنے سینٹرز کے حوالے سے ٹرانزٹ جو ایریا ہے اس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. اب اگر یورپین ایئر لائنز جو ہیں ان جگہوں کے اوپر ٹریول نہیں کریں گی تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی تک ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ ان فضائی حدود کا جو ہے وہ استعمال بند کر دیا جائے. دوسری جانب کل رات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں امریکی جنگی طیاروں نے ایرانی جزیرہ کیش کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی ہے, اور جبکہ ایران کے قشم جزیرے میں بھی دھماکے جو ہے وہ سنے گئے ہیں. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے کیش بندرگاہ میں لنگر انداز کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے. ادھر کیش جزیرے پر پانی اور بجلی کی سہولت کے قریب جو ہے ایک پروجیکٹائل گر کر پھٹ گیا ہے. یہ ایرانی سورسز جو ہیں, ایرانی میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دوسری جانب ایران نے کویت اور بحرین کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کیے ہیں. کویت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے ایران کی جانب سے حملوں کی تازہ لہر کے دوران 1 بیلسٹک میزائل, 5 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے. اب یہ جو 33 ڈرونز ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایک جھنڈ کی صورت میں جو ہے وہ اٹیکس کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے عام طور پہ دیکھا جا رہا تھا کہ 1 یا 2 ڈرونز جو ہے وہ آتے تھے اور آ کے مختلف اہداف کو جو ہے وہ ہٹ کرتے تھے. اب ملٹیپل ڈرونز جو ہیں وہ 10-10 کے گروپ کے اندر, 5-5 کے گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈرونز آ کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, جن کو ایکچولی پھر انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی ایک ڈرون کو جو ہے وہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایرانیوں نے ریسنٹلی پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی یہ تبدیلی کی ہے کہ اب وہ جھنڈ ایک پورا بھیجتے ہیں جس میں اگر 1 یا 2 کو انٹرسیپٹ کر بھی لیا جائے ڈرونز کو تو باقی جو ہے وہ کم از کم اسی سیم ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسری جانب ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب بحرین کے اندر جو حملے ہوئے ہیں اس کی یہ فوٹیجز آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں بحرین کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے اس سلسلے میں جو جہاز آ رہے تھے, جو میزائلز وغیرہ آ رہے تھے ان کو ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے اور ان کو ہم نے فضا کے اندر ہی جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا ہے. لیکن اس کی اور ظاہری بات ہے جب اس طرح ہوتا ہے, انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے تو پھر آسمان جو ہے وہ یہ مناظر پیش کرتا ہے جب انٹرسیپٹرز کے ذریعے جو ہے ان میزائلوں کو روکا جاتا ہے. یہ مناظر آپ بحرین کے دیکھ رہے ہیں. بحرین سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے زمین سے یہ جو ویڈیوز ہیں وہ اس طرح بنائی گئی ہیں. دوسری جانب بحرین میں ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں جناب 3 افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. بحرینی حکام کے مطابق تینوں ملزمان پر دہشت گرد, ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ ملی بھگت کرنے, دشمن اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے اور بحرین کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے الزامات جو ہے وہ ان کے اوپر لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے کویت کی سرحدی چوکیوں, آئل ڈرلنگ پلیٹ فارمز, اس کے علاوہ قونصل خانے پر حملہ, آپ نے ہرمز میں اماراتی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانا, اردن, بحرین, قطر کے خلاف حملے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے انہوں نے کہا ہے, اور ایران کی جانب سے برادر ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. بڑا سیریس قسم کا جو ہے وہ کنڈمنیشن کی گئی ہے سعودیز کی جانب سے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب میں آپ کو ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا
یہ فوٹیج جو ہے وہ آئی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے جہازوں کو ہٹ ہونے کے حوالے سے تو وہاں پہ بہت دفعہ سنا ہوگا ایران کی جانب سے جو ہٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایک ڈوبتے جہاز کی فوٹیج بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، اور یہ ایران کا جو ہے وہ قشم کا جزیرہ ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا جہاز جو ہے جب اسے ہٹ کیا گیا تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 1 درجن کے آس پاس ملاح جو ہیں وہ اس کے اوپر سوار تھے، جنہیں اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. مکمل طور پہ مطلب وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اس کا جو سینٹر جو ہاف ہوتا ہے وہ بالکل پانی کے اندر جو ہے وہ گر چکا ہے، اور اس میں سے مطلب آخری لمحات کے اوپر جو ہے وہ جو سیلرز اس کے اوپر سوار تھے انہیں پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک شدید قسم کے جو دھماکے ہوتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح ٹارگٹڈ جو ہے وہ اٹیکس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران 200 سے زائد غیر ملکی تجارتی جہازوں نے آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے اس کی نئی قائم کردہ اتھارٹی سے رابطہ کیا اور ٹرانزٹ کی اجازت جو ہے وہ حاصل کی. ایرانی حکام کے مطابق پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سے 3 ہفتوں میں 200 سے زائد غیر ملکی جہازوں نے آبِ ہرمز سے محفوظ گزرنے کے لیے اتھارٹی سے رابطہ کیا. میرا مطلب یہ بیسکلی خبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب ہمیں یہ جہاز جو ہیں یہ مختلف ممالک سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو شپنگ لینز ہیں، یہ ہمیں ہی اتھارٹی جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہیں اور ہم سے ہی پرمیشن لیتی ہیں، اور جو پرمیشن جو ہے وہ نہیں لے گا پھر اس کے ساتھ جو ہے بہت بری ہوگی. تو یہ انہوں نے جناب ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایک یو ٹرن جو ہے وہ لے لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی 24 گھنٹے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب آبِ ہرمز سے گزرنے والی جو جہاز ہوں گے انہیں 20% جو ہے وہ ٹول دینا پڑے گا. یہ بالکل اسی طرح کا ٹول ہے جس طرح موٹر وے کے اوپر دیتے ہیں. تو یہاں سے جو جہاز گزریں گے امریکہ کو یہ ٹول دینا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور چونکہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے ان سے یہ ٹول لیں. حفاظت بہرحال انہوں نے کیا کرنی ہے، ابھی میں آپ کو ڈوبتا ہوا جہاز جو ہے میں آلریڈی ایک دکھا چکا ہوں. لیکن اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جناب میں نہیں لواں گا. 20% جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا جی مشرق وسطیٰ کی قیادت کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری مذاکرات کے بعد انہوں نے یہ فیس واپس لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نے اب آبِ ہرمز سے گزرنے والے کارگو بیری جہازوں پر مجوزہ 20% امریکی ری ایمبرسمنٹ فیس نافذ نہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس فیس کے بجائے خلیجی ممالک امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے اور 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے نئے معاہدے کیے جائیں گے جن سے امریکی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچے گا. اچھا لٹرلی نو آفینس ٹو اینی ون، لیکن وہ چھوٹے موٹی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کی جو ہے وہ ڈیلنگ کرتی ہیں کہ آج جو ہے وہ ایک چیز 10 روپے کی تھی، آپ اگلے دن جائیں انہوں نے جناب ریٹ کٹاتا ہے، سیل لاتی ہے انہوں نے کہ جناب اب 10 روپے کے بجائے 8 روپے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو کبھی بھی میں نے زندگی میں آج سے کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اس طرح ڈیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ ایک دن ایک ڈیسیجن لے اور 24 گھنٹے کے بعد جو ہے اسے واپس کر دے. سوچ بچار کرنے کے بعد، بار بار اس کو سوچنے کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیجن اناؤنس کیے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ عجیب ہی صورتحال ہے. ڈونلڈ اب تو لٹرلی لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے. میں نے کئی میمز دیکھی ہیں کہ لوگوں نے ٹرمپ کی جو ہے ڈمیز بنا کے انہوں نے کہا ایک دن وہ کہتا ہے میں ایران پہ اٹیک کروں گا، ایک دن کہتا ہے میں نہیں کروں گا، پھر کہتا ہے میں کروں گا، پھر کہتا ہے میں نہیں کروں گا، اور ایک دن جو ہے وہ کہتا ہے ایران کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہماری بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے، پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بڑے ضدی لوگ ہیں تو بات ہی نہیں سنتے. اور اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے اوپر نیچے جو ہے وہ جا رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب تک دل کے دورے پڑ چکے ہوں گے جنہوں نے اسٹاک مارکیٹس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹس کی ہوں گی. میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کو بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک اچھی مثبت جو ہے وہ اس کی ایک ریلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی، وہ دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئی ہے. اور آئل پرائسز کے ساتھ بھی جو ہے بالکل یہی صورتحال ہے. $117 تک جو ہے ہم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد نیچے آیا، $70 کے آس پاس ٹریڈ ہوتا گیا، اب 80s کے اندر مڈ 80s کے اندر جو ہے دوبارہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا. ایک عجیب مذاق سا جو ہے وہ بن گیا ہے. ورنہ عام طور پہ ماضی کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کا جو دیا گیا بیان ہوتا تھا نا، اس سے پوری دنیا شیک ہوتی تھی، اس کو سیریسلی لیا جاتا تھا. اب لوگ جو ہیں وہ لٹرلی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مطلب بندہ ہے کہ کونسلر ہے کہ یہ امریکی صدر اس طرح کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بنجامن نیتنیاہو، اس نے دھمکی دی ہے کہ جی اگر ایران نے دوبارہ اسرائیل پر حملہ کیا تو اس بار جواب جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور فیصلہ کن ہوگا. دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق ٹرمپ نے جمعرات کو ایک فون کال میں نیتنیاہو سے کہا ہے کہ اسرائیل کو شام سے اپنی افواج کو نکالنا شروع کر دینا چاہیے اور جنوبی لبنان کے کچھ حصوں سے بھی ری ڈپلوائے کرنا جو ہے وہ چاہیے. ٹرمپ نے دلیل دی ہے کہ شام میں اسرائیلی فوجی موجودگی کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے اور اس میں اضافے کا خطرہ ہے. ٹرمپ نے نیتنیاہو سے کہا کہ وہ شام آپ کو وہاں سے وہ آپ کو نہیں چاہتے وہاں پہ، آپ کو افواج کی دوبارہ تعیناتی جو ہے وہ کرنی چاہیے.
اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے مبینہ طور پر ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد تل ابیب کے بین گوریون ہوائی اڈے سے اپنی فضائی ایندھن بھرنے والے ہوائی جہازوں کو ہٹانے کا عمل جو ہے وہ روک دیا ہے. ورنہ عام طور پہ یہ جو فیول مطلب ٹینکرز تھے جو بیسکلی ری فیولنگ کرتے تھے وہاں پہ امریکی لڑاکا طیاروں کی, ان کو وہاں پہ پاک جو ہے وہ کیا جا رہا تھا, اور جب یہ حالات جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے تھے تو آہستہ آہستہ ان کو وہاں سے ریموو کیا جا رہا تھا, چونکہ اسرائیلی جو وہاں کی ایویشن اتھارٹی ہے ان کو پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں امریکی جہاز وہاں پہ لا کے کھڑے کیے گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس جگہ کو خالی کریں, ہمارے مسافر طیاروں کے کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کیا تھا, لیکن اب دوبارہ اس سلسلے کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور بڑا شدید احتجاج جو ہے اسرائیلی جو ایئرپورٹ اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے ویکیٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے وہ امریکی وہ جو ٹینکرز تھے ان کو اب روک دیا گیا ہے, وہ اب فی الحال واپس نہیں جا رہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی امریکی فوج کی طاقت کی بدولت آبنا ہرمز میں تیل کی ترسیل پہلے سے کہیں زیادہ روانی سے جاری ہے, جبکہ ایران سے آنے اور جانے والے تمام بحری جہازوں اور ایرانی کارگو لے جانے والے جہازوں پر مکمل پابندی ہوگی. یہ آج سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو نیول بلاکٹ ہے اس کا امریکہ کی جانب سے آغاز کر دیا گیا ہے. سو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ نیول بلاکٹ اب شروع ہوگی تو اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے کیا سچویشن ہوتی ہے, ایران جو ہے اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرتا ہے کہ جب امریکی نیول بلاکٹ کی وجہ سے جو ہے ان کے جب آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا, جا نہیں سکے گا, ایران اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکٹ کس طرح کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ سابق ایرانی صدر محمود احمد نژاد ان کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ایک خبر دی تھی کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل سے جڑ چکا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو موساد کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے ساتھ احمد نژاد کی جو ہے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس خبر کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب جب ایران کے اندر رجیم چینج ہونا تھا تو اس کے بعد سابق ایرانی صدر احمد نژاد کو انسٹال کیا جانا تھا اسرائیل کی جانب سے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کا شک ہے کہ شاید انہیں اس وقت پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یا ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے, اور شاید وہ اس وقت جو ہے وہ حراست میں ہیں. لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ ویڈیو احمد نژاد کی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, جس میں آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات کے حوالے سے جو ہے جو ایک میموریل بنایا گیا ہے وہاں پہ ایک تقریب کے اندر یہ شرکت کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. لکس ویری ریلیکس اس کے اندر, ورنہ عام طور پہ اگر کوئی بندہ حراست میں ہو تو اس طرح اس کی آزادانہ جو نقل و حرکت ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پہ احمد نژاد جو ہے وہ ان کی یہ کلیئر کٹ ویڈیو جو ہے وہ سامنے ہے, جس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر جو ہے وہ بالکل غلط تھی, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے ایرانیوں نے جان کے احمد نژاد کو جو ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر لائے ہوں, تاکہ یہی سب سے آسان طریقہ ہے کہ سٹل طریقے سے جو ہے نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا جائے. سو یہ ایک انٹرسٹنگ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے جناب ایک خبر دی ہے, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے حالیہ جنگ کے دوران خلیجی ممالک کے اندر جو ہے وہ موبائل فون نیٹ ورکس کے اوپر جو ہے وہ سائبر حملے کیے اور انہیں ہیک کیا گیا. رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے موبائل نیٹ ورکس میں گھس کر امریکی فوجی اہلکاروں اور کنٹریکٹرز کی نقل و حرکت اور مقام کا جو ہے سراغ لگایا. خلیجی ممالک کے بعض حکام کو شبہ ہے کہ ایران یا اس کے اتحادیوں نے مقامی موبائل کمپنیز کے درمیان موجود رومنگ معاہدوں سے فائدہ اٹھا کر امریکی اہلکاروں کے مقامات معلوم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. رپورٹ کے مطابق اس انکشاف پر امریکی قانون سازوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی رومنگ سسٹم اور اسمارٹ فونز کی اشتہاری ٹیکنالوجی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو نگرانی اور ممکنہ حملوں کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب چائنا کے دورے کے اوپر گئے تھے ریسنٹلی, تو جس وفد کے ساتھ وہ اس وقت وہاں پہ لے کر گئے تھے, تو اس موقع کے اوپر جو موبائل فونز تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ گھروں پہ چھوڑ کے آئیں, آپ کو نئے موبائل فونز جو ہے وہ دیے جائیں گے, تاکہ چائنا کے اندر جب آپ جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے فونز کو جو ہے وہ ہیک کر لیا جائے. اس کے بعد جتنی دیر تک ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ وفد جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا تھا, انہوں نے وہی فونز جو ہیں استعمال کیے تھے, لیکن جیسے ہی وہ جہاز کے اوپر واپس چڑھنے لگے تھے تو ان تمام موبائل فونز کو جو ہے ایک لفافے میں ڈال کے پھینک دیا گیا تھا کہ جناب یہ امریکہ واپس نہیں جائیں گے. مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ کوشسلی یہ اپروچ کی جاتی ہے ان ساری چیزوں کو. اب یہاں پہ وار کے دوران جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف کنٹریکٹرز اور جو ان کے فوجی اہلکار تھے ان کے موبائل فونز کو جو ہے وہ ایران کی جانب سے ہیک کرنے کا شبہ ظاہر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ترکی کے دورے کے اوپر تھے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ترکی کے صدر طیب اردوان کے ساتھ، اور یہ ملاقات جو ہے وہ انقرہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوئی ہے، جہاں پہ صدر اردوان جو ہے قطر کے سرکاری دورے پر روانگی سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری ذرائع نے ملاقات کی اندرونی تفصیلات فی الحال جاری نہیں کی ہیں، تاہم سفارتی اور دفاعی حلقوں کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان پاک ترک دفاعی تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک، علاقائی سلامتی، مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے امور کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔